کلپ نمبر 823۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 سے 82 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اتر آئے، اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ گر گیا، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور تم سے انتہائی محنت و مشقت والے کام لیتے تھے، اور ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں توریت عطا فرمائیں گے جس پر عمل کیا جائے، اور ہم نے تم پر طیہ کے میدان میں من و سلوہ اتارا اور فرمایا: ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں ناشکری اور نعمت کا انکار کر کے اور ان نعمتوں کو معاصی اور گناہوں میں خرچ کر کے یا ایک دوسرے پر ظلم کر کے زیادتی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب اتر آئے گا، اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ جہنم میں گر گیا اور ہلاک ہوا، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر آخری دم تک ہدایت پر رہا۔ توبہ کی اہمیت اور اس کی قبولیت۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ ایسی اہم ترین چیز ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: جان لو کہ توبہ صابن کی طرح ہے، تو جس طرح صابن ظاہری میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح توبہ باطنی یعنی گناہوں کے میل اور گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ وہی توبہ مقبول اور فائدہ مند ہے جو سچی ہو، اور سچی توبہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے، اس پر نادم و شرمسار ہونے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اور جو لوگ فقط زبان سے توبہ کے الفاظ دہرا لینے یا ہاتھ سے توبہ توبہ کے اشارے کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ یہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔